مستغنی ہے، مال ہے، اولاد ہے، سرداری ہے، تیرے رب کی طرف ہے لوٹنا۔ ارایت الذی ینہا، آپ کو ملے گا ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے نماز پڑھتے دیکھا اور کہا کہ آئندہ اگر تو نے نماز پڑھی تو میں تیری گردن کچل دوں گا۔ تو حبر سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا دیکھا تو نے وہ شخص کہ بندے کو روکتا ہے نماز پڑھنے سے؟ بتا تو اگر ہے وہ بندہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر، یا وہ بندہ ہدایت والا جو ہے وہ تقویٰ کا حکم دیتا ہے۔ ارایتن کذبہ کی ضمیر تاجے بسوئے نائی، بتا تو اگر وہ نہ ہی منع کرنے والا تکذیب کرتا ہے اور اعراض کرتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں جمل وغیرہ میں ارایتا اب اس کی جزا نہیں ہے، کیوں؟ آگے جو جملہ ہے وہ سب پر دلالت کرتے ہیں۔ علم یعلم، یہ علم یعلم ہر جملے کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں۔ معنی یہ ہوا ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، علم یعلم بان اللہ یری، ارایت ان کان علی الہدی وامر بالتقوی، علم یعلم بان اللہ یری، ارایت ان کذب وتولی، علم یعلم بان اللہ یری۔ یہ آگے ایک جملہ سب کے مطلب کو واضح کرتا ہے۔ خبردار اگر وہ نہ ہی منع کرنے والا باز لایا، لنصفحن، یہ اصل میں نون خفیفہ ہے اور الف کے ساتھ بدلا، ہم ضرور گھسیٹیں گے ناسیہ سے۔ ناسیہ کاذبہ خاطیہ، یہ بعض ناسیہ کو صفت کہتے ہیں، بعض بدل کہتے ہیں۔ پھر یہ یہاں مسئلہ چلتا ہے الناسیہ تو معرف باللام ہے، یہ ناسیہ نکرہ ہے، نکرہ کیسے بدل بن گیا معرفے کا، کیسے صفت بن گئی معرفے کی؟ تو کہتے کہ آگے نکرہ موصوف ہے کاذبہ خاطیہ سے، ہم اس کی خطا کار پہچانی اور جھوٹی پہچانی کو پل ید ہو نادیہ، یہ اپنی مجلس کو بگڑائے جس کو اپنی مجلس پر فخر تھا۔ سند و زبانیہ، زبانیہ زبلیت ان کی جمع، زبلیت زبان کے معنی ہوتے ہیں دفع کرنا، ٹالنا، ہم زبانیوں کو بنائیں گے۔ کہتے ہیں وہ فرشتے ہیں، یہ دیکھیے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، یہ بعض ہوتے ہیں جرائم پیشہ لوگ، وہ عام سپاہیوں سے نہیں مانتے، وہ ایک خاص سٹاپ ہوتا ہے جو مارتے ہیں اور مارنے کے بعد وہ منواتے ہیں۔ اس مارنے والے محکمے کو آپ کیا نام دیتے ہیں؟ ہاں جی، سیائی سٹاپ، درلی جتھا۔ تو اسی طرح یہ ہم اپنے سیاہ سٹاف کو بنائیں، وہ تمہاری مرمت کریں۔ کلا خبردار اس نائی کی اطاعت نہ کر، سجدہ کر، واقترب اور رب کا تقرب حاصل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور تجھے کس نے بتلایا کیا لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر بہتر 1000 مہینے سے اترتے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے، ہر قسم کی سلامتی وہ رات جو ہے طلوع فجر تک ہوتی ہے۔ رب اوپر تو قرآن کریم کی 5 آیتیں پہلی وحی میں نازل ہوئی، اب آگے سارے قرآن کا ذکر ہے کہ جو قرآن ان 5 آیات سے جس کا آغاز ہوا وہ سارے کا سارا ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں موجود ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر ایک مقام ہے بیت العزت اور بیت العظمت اس کا نام ہے، وہاں تک سارے کا سارا اس لیلۃ القدر میں اترا۔ وہاں سے 23 سال میں آپ کی ذات گرامی پر پہلی آیتیں یہ جو آج آپ نے علم الانسان ما لم یعلم تک پڑھی، یہ پہلی وحی میں 5 آیتیں، اور آخری آپ 6 پارے میں پڑھ چکے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا اور ذوالحجہ کا مہینہ تھا، 9ویں تاریخ تھی، جمعے کا دن تھا، عرفے کا دن تھا، عرفات کے میدان میں اتری
اور آپ نے سب کو کہہ دیا کہ قرآن پاک کا آخری سوتر ہے، اس کے بعد قرآن پاک کا کوئی حصہ نہیں نازل، ویسے وہی اترتی ہے۔ تو ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو جی کس نے بتلایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے؟ تفسیر ابن کثیر، معالم التنزیل، در منصور، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں یہ روایت یہاں منقول ہے، اور اصل روایت موطا امام مالک ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر کے یہ خبر دی کہ میری امت کے اکثر افراد 60 اور 70 کے درمیان رہیں گے، 70 سے زیادہ عمر پانے والے نسبتاً کم ہیں، مابین 60 الی 70، یہ بھی ان کے ذہن میں تھا۔ پھر آپ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اور اس نے تقریباً 84 سال اس کا معمول تھا کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھتا اور دن کو جہاد میں چلتا تھا۔ جب یہ سنا تو پہلی چیز بھی ذہن میں تھی، صغرا بھی تھا، اب پریشان کہ ہماری عمریں تو 70 سے بہت کم اوپر متجاوز ہوں گے، ان میں کچھ نادانی کا زمانہ ہے، عالم بلوغت کا ہے، 14-15 سال وہ گزر گئے، تو ہماری تو کل عمریں اتنی نہیں ہیں، تو وہ تو عبادت میں بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تسلی نازل فرمائے کہ تمہیں رب نے ایسا موقع دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 84 سال کی عبادت سے ہے۔ وہ 84 سال عبادت کرتا رہا، تم ایک رات عبادت کرو گے تو اللہ کے ہاں اس کا کرتے تنزل و تتنزل، فرشتے اترتے ہیں، روح القدس اترتے ہیں رب کے اذن۔ اچھا، وہ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ تو بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، تلاش کرو لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری دھاگے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم میں فَالْتَمِسُوهَا فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رمضان، جو آخری راتیں ہیں ان میں طاق راتوں کے اندر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور ایک طبقہ یہ فرماتا ہے کہ وہ رات بدلتی رہے، کسی رمضان میں 21ویں، کسی میں 23ویں، کسی میں 25ویں، کسی میں 27ویں، کسی میں 29ویں۔ اس قول کو تسلیم کیا جائے تو وہ تمام صحیح روایتیں اپنے مقام پر فٹ گئے۔ کسی میں 21ویں رات کو لیلۃ القدر کہا، کسی میں 25ویں کو، کسی کو 27ویں میں، یہ کہیں گے کہ کسی سال وہ تھی، کسی سال وہ۔ اب یہاں ایک اشکال تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں کہتے یہاں فضیلت تو شیء علی نفسی لازماتی، 1000 مہینے ہوں تو 84 سال بنتے تقریباً، تو ہر سال میں لیلۃ القدر بھی تو ہوگی نا، تو لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ان 1000 مہینوں میں 84 لیلۃ القدریں ہوئی، تو کا مطلب یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی لیلۃ القدر پر فضیلت ہوئی، فضیلت تو شیء علی نفسی ہوئی۔ تو روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ ان 1000 مہینوں سے وہ مراد ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ لیلۃ القدر تو کہاں ہوگی؟ مثلا ہمارے ہاں ہم نے ایک روزہ بعد کو رکھا، سعودیہ نے ایک روزہ پہلے رکھا، ان کا ایک روز پہلا۔ اب یہاں ہمارے ہاں دن ہے، امریکہ میں رات ہوگی، تو لیلۃ القدر کس کی معتبر ہے؟ تو تفسیر کبیر، روح المعانی، بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ ہر جگہ کے لوگوں کی اپنی لیلۃ القدر کا اعتبار ہے۔ مثلا اب یہاں ہمارا روزہ ہے، کیوں دن ہے،
امریکہ والے خوب کھا رہے ہوں گے کہ ان کی رات ہے. تو جیسے اس روزے میں ہمارا اور ان کا فرق ہے، اسی طرح لیلۃ القدر ہر ایک اس میں اترتے ہیں فرشتے بھی اور روح بھی. روح سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام. بیہقی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام فی قبقبۃ من الملائکہ، فرشتوں کی جماعت میں اترتے، جہاں کوئی عبادت کرتا ہے اللہ کی رحمت بکھیرتے ہوئے سلام کہتے ہوئے چلے جاتے، اور فرشتے کے لیے کوئی زیادہ وقت درکار نہیں، آنے واحد میں وہ مختلف جگہوں میں جا سکتے ہیں. بعض لوگوں نے یہاں سے یہ ثابت کیا ہے کہ روحیں آتی ہیں لیلۃ القدر کو، جمعے کی رات کو، 15 شعبان کو. اور اس سلسلے میں قاضی جگنو نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے. وہ ہندوستان کے کوئی بزرگ گزرے ہیں، کوئی بدعتی خیال کے تھے، تمام رت و جابس انہوں نے جمع کر. اس میں عجیب عجیب حدیثیں گھڑی. ایک یہ بھی ہے اِنَّ فِي بَطْنِ الْمُؤْمِنِ زَاوِيَةٌ لَا يَمْلَأُهَا إِلَّا الْحَلْوَىٰ، کہ مومن کے پیٹ میں ایک خانہ ہے، حلوے کے بغیر اور کوئی چیز اس کو پر نہیں کرتی. اور روحیں آتی ہیں اور آنے کے بعد دروازے کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے ہمارے گھروں کو سنبھال لیا، نکاح تم ازواجنا، ہماری کمائی کھائی، ہمیں حلوہ اور کھیر دو. وہ حلوے اور کھیر کا ذکر ضرور اس میں آئے. دیکھیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مومن ہے تو مومن کو اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ خرق عادت کے طور پر کسی کو رب بھیج دے، کوئی آئے کسی موقع پر خرق عادت، اس کے لیے تو ضابطہ کوئی نہیں ہوتا، تو اس کا تو انکار ہے. لیکن یوں کہ ہر جمعرات کو آپ دھمکیں، سمجھ آئی، اور اس سلسلے میں وہ مانگے، اس کا بد ہے تو اس کو اگلے جہان سے چھوڑتا کون ہے؟ جہاں ہمارے جیل خانوں حوالاتوں سے کوئی نہیں آ سکتا، دوزخ میں پھنسا ہوا کون اس کو چھوڑے گا؟ یہ لوگوں نے تمام کھانے پینے کے. فتاوی رشیدیہ میں ہم نے ایک لطیفہ پڑھا، فتوے کی شکل میں ہے فتاوی رشیدیہ. ahnaf.com www.asnas.com کہ ایک امام مسجد تھے، وہ بیچارے کوئی غیر حاضر تھے، دیر سے آئے، اور اچھا کھانا کسی نے پکایا اور کوئی مسافر تھا مسجد میں بیٹھا ہوا، اس کو دے دیا. وہ کئی قسم کے کھانا تھا. امام مسجد جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کھانے تو وہ کھا رہا ہے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اچھے کھانے مجھے ملنے چاہیے تھے، امام میں ہوں اور کھا یہ رہا ہے. تو اس نے لاٹھی لی اور مسجد کو پیٹنا شروع کیا، دیواروں کو مار، ستونوں کو مار، مارتے مارتے گر گیا. محلہ سارا اکٹھا ہو گیا. محلہ اکٹھا ہوا، انہوں نے کہا امام صاحب کیا بات ہے؟ کہا نہ پوچھو کیا گزرے. میں تو واقف تھا، تو میں تو ان کے نام پر بھیجا کرتا تھا اور ان کو پہنچتے تھے. یہ ناواقف کھا گیا اور وہ مردے جن کو ثواب پہنچا کرتا تھا میرے پیچھے پڑ گئے آج سارے. تو میں نے تو مشکل سے لڑائی کی اور ان سے جان بچائی. میں تو ان سب کو جانتا تھا، تمہارا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، تمہاری ماں ہے، تمہاری نانی. اس ناواقوں کو کیا مانتے؟ محلے والوں نے کہا امام صاحب ہم آپ ہی کو دیا کریں گے، آپ نہ ستونوں کو پیٹے نہ بے ہوش ہو کر کے. یہ پیڑ کا دھندا بڑا ظالم تھا. یاد رکھنا، میں کہتا ہوں عقیدے کا درست ہونا آسان ہے، بدعات کو ترک کرنا بہت نتیجہ 7واں 10واں 40واں اور جو بدعات ہیں بہت مشکل بات ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلانے والے بھی بعض علاقوں میں علم منہمک جانتے مسئلے کو، کہتے کیا کریں، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. یاد رکھنا بڑا جہاد ہے، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے
بدعات کے ترک کی کوشش کرنا اور سنت پر پابند رہنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ فرمایا کہ رات جو رہتی ہے تو طلوع فجر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں تھے وہ لوگ جو کافر اہل کتاب سے اور مشرکوں سے ٹلنے والے، حتیٰ کہ آتے ان کے پاس واضح تھی رسول اللہ کی طرف سے، تلاوت کرتا صحیفے پاکیزہ، ان میں لکھی ہوئی باتیں قیمتی ہوتی، اور نہیں تفرقہ ڈالا ان لوگوں نے جن کو دی گئی کتاب مگر بعد اس کے ان کے پاس آ چکی واضح دلیل، اور ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر تاکہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی حالت رکھتے اسی کے لیے دین، یکسو ہونے والے ہوں، قائم کریں نماز اور دیں زکات، اور یہ ہے دین القیمہ۔ بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور مشرکین سے نارے جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہ لوگ شر البریہ، مخلوق سے بدتر۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے صالحات، وہ لوگ خیر البریہ، بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی۔ یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرا، رب سے اوپر تھا قرآن پاک کا ذکر کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، آگے اسی کا ذکر ہے کہ وہ جو صحیفہ ہے نا اس میں لکھے ہوئے مضمون بڑے قیمتی، بڑے قیمتی۔ قرآن پاک سے یہ جو کاغذات ہیں ان میں جو مضامین کتب لکھے ہوئے بڑے قیمتی، لا شک ہے۔ اب مطلب سمجھیے، جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں مختلف، بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں معمولی ہوتی ہیں، ان کے لیے حکیم ڈاکٹر بھی معمولی کفایت کر جاتا ہے، دوا بھی معمولی کام دیتی ہے۔ بعض بیماریاں بڑی پیچیدہ ہوتی ہیں، ان پیچیدہ اور مشکل بیماریوں کے لیے ہر حکیم ہر ڈاکٹر کام نہیں آتا، ڈاکٹر بھی اعلیٰ، حکیم بھی حاضر، ادویہ بھی قیمتی۔ آپ یوں سمجھیں کہ جس دور میں آپ تشریف لائے اس دور میں عرب کی سرزمین کفر کا، شرک کا، بدیوں کا مرکز تھا، اور یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر کے ان میں بھری گئی تھی۔ معمولی حکیم آتا ان کو کوئی فائدہ نہ ہو، معمولی ادویہ ہوتی، دوائیں ہوتی، ان کو کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ مشرکین بھی اہل کتاب بھی روحانی بیماریوں میں انتہائی خطرناک بیماریوں کا شکار۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا تمام مخلوق میں حکیم اعلیٰ، تمام نسخوں میں قرآن پاک جیسا نسخہ ان کے لیے تجویز فرمایا۔ نیچے وہ لوگ جو کافر اہل کتاب کے اور مشرکین کے منفقین ٹلنے والے، اپنے کفر شرک کو، بدیوں کو نہیں چھوڑنے والے تھے، حتیٰ کہ آتا ان کے پاس بینہ واضح تھے۔ وہ کیا؟ اللہ کا رسول پڑھتا ایسے صحیفے، ایسے مضامین جو پاکیزہ ہیں اور ان میں لکھی ہوئی چیزیں قیمتی ہیں، تو اعلیٰ حکیم ہوتا، اعلیٰ نسخہ ہوتا تو تب بیماری جاتی۔ اوپر چونکہ اہل کتاب کا ذکر تھا، اب ان کی قباحت نہیں تفرقہ ڈالا اہل کتاب نے، مگر اس کے بعد ان کے پاس واضح دلیل آتی، اور ان کو یہ حکم تھا اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، یکسو ہوں اور قائم کریں نماز، دے زکات، وذالک دین القیمہ۔ یہ دین القیمہ کیا ہے؟ تو اس میں ایک ہے نحات کوفیین کا مسئلہ، وہ کہتے ہیں دین کا لفظ یہ موصوف ہے اور قیمہ اس کی صفت ہے، ان کے نزدیک موصوف کی صفت کی طرف اضافت درست ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ دین تو مذکر ہے، قیمہ میں تا ہے، تو یہ مؤنث مذکر کی صفت کیسے بن گیا؟ تو کہتے ہیں تا مبالغے کے لیے ہے، تو معنی یہ ہے کہ دین جو بہت ہی قیم ہے، تو ان کے نزدیک یہ ہے کہ دین موصوف، قیمہ صفت، تا اس میں مبالغے کی بہت درست ہے۔ بصریین کے نزدیک موصوف کی صفت کی طرف اضافت درست نہیں ہو، وہ جہاں مضاف مانتے ہیں، یوں کہتے ہیں
وذالک دین الملت القیمہ. تو ملت القیمہ وہ قیم اس کی صفت ہے اور لفظ دین اس کی طرف ہوتا ہے. جو کافر اہل کتاب اور مشرکین کے جہنم کے نار میں جائیں گے خالدین فیہا. یہ ہے شر البریہ، مخلوق میں سب سے بدتر. انسان جب انسانیت کے تقاضے سے گر جائے تو اسی کا مصداق ہے شر البریہ. بخلاف اس کے جو ایمان لائیں، عمل اچھے کریں، خیر البریہ، خدا کی ساری مخلوق ہوئی ہے. بدلہ ان کا کیا ہوگا؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار. اللہ ان سے راضی، وہ رب سے راضی. یہ ہر ایسے شخص کے لیے جو اپنے رب سے خوف کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس وقت زلزلہ طاری کیا جائے گا زمین پر، زلزلہ اس کا، اور نکال دے گی زمین اپنے بوجھ، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہو چکا. اس دن بیان کرے گی زمین اپنی خبریں، اس لیے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. اس دن لوٹیں گے لوگ اشتاتاً متفرق، تاکہ دکھائے جائیں ان کے اعمال. اور جس نے عمل کیا برابر ایک ذرے کے خیر کا اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے عمل کیا برابر ایک ذرے کے شر کا اس کو دیکھ لے گا. رب تفسیر سب الغایات وغیرہ میں ہے کہ اوپر تھا جزاؤہم، بدلہ ان کا. اب وہ بدلے کا جو موقع ہے، محل ہے، وہ قیامت ہے. آگے قیامت کا اس بات، اس کی کچھ علامات ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. ایک یہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. وہ نفخہ اولیٰ کے وقت بھی ہوگا، نفخہ ثانیہ کے وقت. یہاں نفخہ ثانیہ مراد ہے کہ نکال دے گی زمین اپنے بوجھوں سے. مطلب یہ ہے کہ جتنے مردے ہیں سب نکل آئے، جن کو جلا دیا گیا وہ بھی، جن کو چڑیاں پرندے کھا گئے وہ بھی. اس وقت انسان کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو چکا ہے، دیکھو کیسے اگلتی ہے، مخلوق کیسے نکلتی ہے. اس دن زمین اپنی خبریں بتلائے. یہاں تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ جس جگہ پر آدمی بیٹھ کر کے نیکی کرتا ہے وہ زمین بولے گی پروردگار یہ قرآن پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، یہاں اللہ تیرا ذکر کرتا تھا. اور جس زمین پر کوئی بدی کرتا ہے تو وہ زمین بول کر کے کہے گی شرب الخمر، زنا، سرقہ، وہ سب کچھ آئے گا. اس لیے کہ تیرے رب ahnaf.com www.ahnaf.com رب نے اس کو حکم دیا. حکم رب ہے، رب کا حکم ہے، رب کے حکم کو کون ٹال سکتا. اس دن لوگ الگ ہوں گے. اشتاق آپ پڑھ چکے 18ویں پارے میں. شتن کی جمع، شتن مختلف، متفر، الگ الگ، تاکہ دکھلائے جائیں اعمالہم اے جزاء اعمالہم، اپنے اعمال کا بدلہ دے. جس نے ذرا برابر نیکی کی اس کو دیکھ لے گا، ذرا برابر بدی کی اس کو دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپ کر، پس آگ جلاتے ہیں قدحن تاپ مار کر، پس حملہ کرتے ہیں صبح کو، پس اڑاتے ہیں وہاں غبار، پس جا بوجھتے اس غبار کے ساتھ جماعت میں. بے شک انسان اپنے رب کے لیے لکنود، البتہ ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر البتہ گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت کے لیے البتہ سخت ہے. کیا آپس نہیں جانتا جس وقت اکھاڑی جائے گی وہ چیز جو قبروں میں ہے، اور ممیز الگ الگ کی جائے گی وہ چیز جو سینوں میں ہے. بے شک رب ان کو اس دن رب تعالیٰ ان سے اس دن البتہ خبردار. رب اس میں بھی اس قیامت کا ذکر ہے، بوسرا فی القبور، لیکن انسان کی ناشکری کا ذکر ہے کہ اکثر انسان رب کے نعمتوں کے ناشکر. عادیات صفات ہے فوارس کی، گھوڑوں کی. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ذبحن ہانپ کر. وہ گھوڑے کی آواز آپ نے جب دوڑے تو ہانپنا اس کا دیکھا ہوگا، سانس لیتے، اور قدحن تاپ مار کر کے آگ جلاتے ہیں. گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے لوہے کی نال، وہ جس وقت پتھر پر لگے تو آگ کی چنگاریاں نکلیں، تیزی سے چلے تو اور نکلیں گے. مغیرات کے معنی حملہ کرنے والے، صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں. عموماً اس دور میں
حملہ جو ہوتا تھا صبح کے وقت چونکہ لوگ مزے سے سوئے ہوتے تھے اور اس سلسلے میں حملہ کر کے اپنا مقصد نکالتے. فَأَثَرْنَ بِهِ یہ بھی کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو اس میں آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی کہ بھی کی ضمیر ہے عادیات میں حدبوں کی طرف. معنی یہ ہے کہ وہ اڑاتے ہیں اس دوڑ کی وجہ سے غبار کو، اور ہی کی ضمیر راجع صبح کی طرف. معنی یہ کرتے ہیں کہ فَأَثَرْنَ بِهِ باب معنی فا کے اس صبح میں غبار اڑاتے ہیں. حالانکہ صبح کو شبنم پڑی ہوتی ہے اور زمین گویا کہ ذرا نمناک ہوتی ہے، غبار بہت کم اڑتا ہے، لیکن اتنی تیزی سے گھوڑے چلتے ہیں کہ صبح کو بھی بعض مضاف